بدلے گی عورت تو بدلے جہاں، لے کر ہدایت کا عزم جواں، بدلے گی عورت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیا کی حفاظت کے لیے غض بصر کا حکم دیا کہ نگاہیں جھکا کر رکھیں، دل کے اندر گزرنے والے خیالات کو بھی کنٹرول کریں، اور تمام ان چیزوں سے منع کیا جس کی وجہ سے یہ جذبات بھڑکتے ہیں۔ آج کے دور میں دیکھیے، آج کے نوجوان کو کس کس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ خواتین کا معاملہ تو اپنی جگہ دردناک ہے، لیکن دوسری طرف بھی کام مسلسل جاری ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نوجوانوں کے لیے یعنی اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ حیا کے خلاف اس قدر معاملات ہیں، زبان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس کا ذکر کریں، لیکن لباس اس نوعیت کا ہے، بال اس نوعیت کے ہیں، اور پورے طریقے سے یعنی ایسے لگتا ہے کہ پوری زندگی جھونک دی دو کاموں کے لیے۔ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، کھانا بھی اور اس کی جنسی خواہشات کی تکمیل بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ بتایا ہے، اس کے لیے وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ اختیار کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ معاملات پورے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہونے والے۔ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اے لوگو، دنیا میں اپنا قیام عمدہ بناؤ، یعنی اپنی نظر کی حفاظت کرو، اپنے سماعت کی حفاظت کرو، اپنے عقل کی حفاظت کرو، یعنی دنیا میں رہنا ہے تو پاک زندگی گزارو۔ پھر اب دیکھیے کہ اسی حیا کی حفاظت کے لیے اسلام نے حجاب کی پابندی عائد کی ہے۔ یہ دراصل حجاب کی جو پابندی ہے یہ عزت کی حفاظت کے لیے، نسب کی حفاظت کے لیے۔ اور پھر ایک اور اینڈ سے دیکھیے گا، عزت کی حفاظت جو ہے وہ صرف یعنی ایک فرد کی ظاہری حیت تک محدود نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے کردار کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، الزام تراشیاں اور اسی طرح کے معاملات جاری رہتے ہیں۔ اسلام اس کی بے خونی کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو سورہ الحجرات اپنی پہلی فرصت میں ضرور پڑھیے، سنیے، تاکہ آپ کو اس بات کا پتہ چلے کہ اسلام کس طرح سے عزت کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے اور مقاصد شریعت میں اسے شمار کرتا ہے۔ چوتھی چیز جان کی حفاظت ہے۔ آپ کو بڑا عجیب محسوس ہوگا، پوری دنیا کی تہذیبوں نے جان کی حفاظت اور مال کی حفاظت کے علاوہ نہ دین کی حفاظت کو ذمہ داری بنایا، نہ عزت کی حفاظت کو، نہ عقل کی حفاظت کو، یعنی ان تینوں کی حفاظت کو کسی نے ذمہ داری نہیں گردانا۔ تو جہاں تک جان کی حفاظت کا تعلق ہے، جسم کی حفاظت بھی کی جائے تاکہ اسے اچھے طریقے سے پروان چڑھایا جائے۔ غزالی کہتے ہیں کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ تو صحت کی حفاظت، پھر اسی طرح سے طہارت اور پاکیزگی اختیار کی جائے، سادہ خوراک کھائی جائے، اسی طرح سے ورزش کرنا اور دیگر امور کو بھی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پانچویں چیز مال کی حفاظت ہے۔ اسی لیے اسلام حرام کھانے سے روکتا ہے اور حرام کمانے سے روکتا ہے۔ رشوت خوری پر، چوری، ملاوٹ، غصب پر پابندی عائد کرتا ہے۔ حرام کاروبار کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا اور اسراف کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے 5 وقت نماز ادا کر لینے سے اور میری تہجد گزاری سے مجھے اللہ کے یہاں نجات مل جائے گی، اور وہ ایسا بزنس کرتا ہے جو حیا سوز، یعنی اس کے لیے خواہ کوئی باقاعدہ طور پر ایسا سلسلہ کسی شاپ پہ کوئی ایسا میٹیریل رکھا جائے یا اس کے لیے بڑے پیمانے پہ کوئی کام کیا جائے، تو وہ نماز اور تہجد اس کے لیے مددگار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ شریعت کے مقاصد کے خلاف کام کر رہا ہے۔ یہ اس سے روزی کمانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ پھر اسی طرح سے جو حقوق اسلام نے دیے ہیں مالی طور پر، ان حقوق کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے عورت کو اسلام نے مہر کا حق دلوایا ہے، عورت کے اوپر پورے معاشرے کا دباؤ ہے، مہر معاف کر دو،
مہر معاف کر دو. یعنی مرد کی خود کتنی کمائی ہو لیکن ایک مائنڈ سیٹنگ ہو گئی اور بیٹی سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ یا تو یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی حد میں کتنی دخل اندازی ہے کہ کہا گیا عورت کا حق مہر 32 روپے. اب خود ہی 32 روپے پہ ہار گئے کہ اب 32 روپے نہیں چلو 500 روپے کر دو. یا اسی طرح سے اور پھر کہا جاتا ہے شرعی حق مہر ہے. ذاتی شریعت ہی لگتی ہے ورنہ اصل شریعت کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اللہ نے تو یہی حکم دیا وسعت والے پر اس کی وسعت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق. اور کتنا اس میں وسعت ہے, کوئی پابندی ہے ہی نہیں. جتنا کسی کے پاس وسعت ہے اسی کے مطابق وہ مہر ادا کرے گا. ہم تو یہ بات کر رہے تھے کہ مال کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے, تو مال کی حفاظت تو تبھی ہوگی جب انسان اپنا حق وصول کرے. عورت کو اسلام نے ورثے میں حق دلوایا, بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی عورت ورثہ نہ لے, یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. ساری غیرت مال لینے تک محدود ہے, اور باقی اگر تم نے ہم سے حصہ لیا تو پھر زندگی بھر ہمارے سے کلام نہ کرنا, تمہارے سارے تعلقات منقطع. اور ماں وکیل بن جاتی ہے, یعنی ایک عورت ہی کو وکیل بنایا جاتا ہے کہ آپ ہی اس ورثے کے لیے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اٹھ کھڑے, اور ماں سب سے آگے بڑھ کے اٹھ کھڑی ہوتی. تو جو کسی عورت کا حق اسلام اسے دلواتا ہے اسے وہ حق لینا چاہیے. اور جو عورتیں چاہتی ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں سوائے اس کے, ہم چاہتی ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں. جس کو اللہ نے معاف نہیں کیا آپ اللہ سے بڑھ کر چاہیں گے. اگر چاہتے ہیں کہ آپ معاف کر دیں پہلے مال لے لیں, آپ کو اپنے دل کا بھی پتہ لگ جائے گا آپ کتنا معاف کرنا چاہتے ہیں. آپ مال لے لیں, اپنے تعلقات دیکھ لیں, اس کے بعد آپ مال بے شک آپ کسی کو گفٹ کر دیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو مال آپ کے پاس آیا ہے وہ کسی اور کا بھی ورثہ بننے والا ہے. آپ جب اپنے بھائی کے لیے اسے قربان کرتے ہیں تو اللہ کے حد میں مداخلت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے حق میں کمی کرتے ہیں. اور رب العزت نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے. کہ جو لوگوں کے حق میں کمی کرتے ہیں تو صرف اس کا ایک ہی پہلو نہیں دیکھنا چاہیے. تو مال کمانے میں اگر اسلام نے حد بندی کی ہے تو مال خرچ کرنے میں بھی اور حق لینے کی بھی پابندی ہے. اگر اسلام نے حق دلوایا ہے تو پھر حق کو وصول کرنا چاہیے. اسی طرح سے جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی خاندانی جائیدادیں ہوتی ہیں, مشترکہ جائیدادیں. یہ کلیکٹیوزم جو ہے دراصل یہ ہندوانہ نظام ہے, اور پھر یہ کہ نسلوں تک جائیداد کبھی تقسیم ہی نہیں ہو پاتی اور انتہائی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جو کچھ ہم نے دیکھا اب تک اس میں خاص چیزیں ہیں کہ دین کی, یعنی پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھی کہ ایک مسلمان عورت کی شخصیت میں کون کون سے ایسے پہلو ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. اس میں پہلی چیز آتی ہے عورت کا اپنے رب سے تعلق, پھر اپنے ذات کی معرفت ہے, پھر معاشرے میں اس کی حیثیت, معاشرے میں اس کا کردار, پھر معاشرے کی ترقی میں اس کا کیا کردار. تو ہر اعتبار سے ہی جاننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور یہ پہلو ایسے ہیں جس میں ایک ہی بات ذہن میں رکھیے گا, اسلامی شریعت کے بنیادی مقاصد ہیں. اللہ نے یہ شریعت اس لیے بھیجی ہے کہ ان مقاصد کو پورا کیا جائے. اگر ان مقاصد کو پورا نہ کیا تو اللہ کے ہاں جواب دے. اور یاد رکھیے گا کہ ہماری شخصیت اسلامی شخصیت نہیں ہو سکتی اگر ہم ان مقاصد کو پورا کرنے والے نہیں. ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں پھر اپنے اسلام کا اور مسلمان ہونے کا جائزہ ضرور لے لینا چاہیے. تو مسلمان عورت کی شخصیت میں مقاصد شریعت کو پورا کرنا یہ ضروری ہے. اسی وجہ سے میں اور میری ذات کے حوالے سے آپ کے پاس جو چیک لسٹ ہے وہ انہی مقاصد کے اوپر بنی ہوئی ہے, مقاصد شریعت کے لحاظ سے. اس لیے اس کو ضرور دیکھیں اور اس کو باقاعدہ طور پر اس کا جائزہ لیتے رہیے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی. میں یہ تو نہیں کہتی کہ اس کی وجہ سے کوئی اچانک انقلاب آ جائے گا, لیکن فکری انقلاب کے لیے انشاءاللہ یہ چیز بنیاد ضرور بنے گی. بدلے گی عورت تو بدلے جہاں,